بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا سے وہ نکلی خبر اور پھر تمام مین سٹریم میڈیا نے یہ خبر دی۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس چل رہے تھے منی لانڈرنگ کی، یہ مقصود چپڑاسی والا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کا کیس تھا۔ ایف آئی اے نے اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے یہ ریٹن اپلیکیشن جمع کر رہی ہے۔ اب اس پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے 11/4/2022۔ مطلب انہوں نے آتے ہی جو پہلا کام کیا، جو پہلا آرڈر دیا، وہ انہوں نے کیا دینا تھا، ان کو لانے والے سب کچھ کنٹرول کر رہے تھے۔ میں یہاں ایک چیز پہلے ضمناً اس کا ذکر کر دوں کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، اس دن پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے $22 ارب۔ اس کے بعد حکومت عمران خان سے لے لی گئی تھی۔ پریکٹیکلی حکومت وہ چلا رہے تھے، وہ ڈارک شیڈوز انہیں کہتی ہیں شیریں مزاری، اور بڑا زبردست نام انہوں نے رکھا ہوا۔ یہ ڈارک شیڈوز جو تھے نا، یہ حکومت چلا رہے تھے، اور اس دن کے بعد سے عمران خان کی کوئی رٹ نہیں تھی، کوئی ادارہ ان کی بات نہیں مان رہا تھا، ٹاپ سے لے کر باٹم تک۔ پولیس کا ایس ایچ او بھی ان کی بات نہیں مان رہا تھا، کیونکہ حکومت کوئی اور چلا رہا تھا۔ تو $22 ارب کے ذخائر عمران خان جس دن عدم اعتماد آئی ملک میں تھے، آج $16 ارب کے رہ گئے ہیں۔ یعنی وہ جو زیادہ سیانے تھے، جنہیں سب کچھ آتا ہے، جو سب کچھ کرتے ہیں، جو عمران خان کی انگلی پکڑ کے چلاتے رہے، جو باہر کے ملکوں سے پیسہ لے کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے $6 ارب پاکستان کے زر مبادلہ کے ضائع کروا دیے۔ جدھر بھی گئے، ادھر پیمنٹس ہوئی وٹ ایور، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر حاصل وصول یہ ہے کہ کم ہو گئے ہیں۔ ڈالر 175 کا تھا جس دن عدم اعتماد کی تاریخ آئی، آج 191 کا ہے۔ صرف عدم اعتماد کے دن سے آج تک 4000 ارب کا ہمارے قرضوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارا ٹوٹل بجٹ تھا 8000 ارب، ہمارے بجٹ کا آدھا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قرضوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ کتنے سیانے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں یہ رجیم چینج آپریشن کیا تھا۔ اور ایک صاحب جن کے جہاز کے بارے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، وہ ماشاءاللہ 3 دن سے وہاں بیٹھے ہیں۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے وہ رجیم چینج کا کوئی اب انعام وصول کرنے گئے ہیں یا کوئی عقل کو ہاتھ مارنے گئے ہیں کہ بھائی عمران خان نہیں سنبھالا جا رہا، آپ کو عمران خان کو دوبارہ انگیج کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس کی کیا کیا جہتیں ہو سکتی ہیں اس میٹنگ کی، کیونکہ میں نے آپ کو خبر بریک کی تھی وہ نمبر 1 کے سب سے بڑے کے جہاز کی، وہ اب کنفرم ہوگی اور تمام میڈیا نے بتانا شروع کر دیا، لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا۔ بہرحال تو یہ ناظرین جب خط آتا ہے سامنے کہ ایف آئی اے اب کیس ہی نہیں کرنا چاہتا، پیروی نہیں کرنا چاہتا، عمران خان کی ایک بات درست ثابت ہوئی ہے۔ NRO 2.0 مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سب کے تمام کیسز یہ لوگ خود ختم کریں گے، اور جیسے حدیبیہ پیپر ملز کیس بند ہوا تھا، یہ اس طرح بند کریں گے کہ دوبارہ کوئی بھی ان کے کیس کھول نہ سکے۔ اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جج یہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ آئیں عدالت۔ جب پروسیکیوٹنگ ایجنسی کی ہی مرضی نہیں ہے سزا دلوانے کی، تو پھر ظاہر کمزور ہو جاتا ہے کیس اور آپ کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا جائے گا کہ اس کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اگر سپریم کورٹ آزاد ہوتی اس ملک میں نے آپ کو بتایا کہ کمپرومائزڈ ہیں، سب نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل وہ جج لگنے ہی نہیں دیتے جو نیوٹرل نہ ہو، تو سب کیونکہ نیوٹرلائزڈ ہیں، اس لیے اس پر کوئی سموٹو ایکشن ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر وہ لے بھی لیا جائے تو کون سی ایجنسی انویسٹیگیشن کرے گی، آپ مجھے بتائیں؟ سب کچھ اسی کے انڈر ہے جس کے اوپر سارے جرائم کا الزام ہے۔ جب وہ خود ہیڈ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا، وہ کیسے پروسیکیوشن ہونے دے گا؟ اور یہ عمران خان بتا رہے تھے۔ عدالت کو اس چیز کو روکنا چاہیے تھا کہ تم ملزم ہو، تم مجرم بن سکتے ہو، اس ادارے کو تمہارے انڈر نہیں دے سکتے۔ عدالت ڈائریکٹ اپنے انڈر لے سکتی تھی، تو موٹو لے کے کوئی بھی آرڈر، سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے، لیکن نہیں کیا گیا۔ اور کرائم منسٹر کو اپنے جرائم چھپانے کے لیے پوری آزادی دے دی گئی۔ اگر یہ NRO 2.0 مکمل ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ان کے کیسز ایسے ہی ردی کی ٹوکری میں ڈالے جاتے ہیں، اس سے بڑی کوئی غداری اس ملک کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا ڈاکہ مارو گے تو ہم سب ارینج کر کے پہلے رجیم چینج کریں گے، پھر آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے اگر آپ نے بڑا ڈاکہ مارا ہوا ہے۔ اگر آپ نے مقصود چپڑاسی کے نام پہ کرپشن کی ہوئی ہے، اس کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈال کے، تو ہم آپ کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنائیں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے، سلوٹ بھی ماریں گے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ غداری کم از کم مجھے ہضم نہیں ہو سکتی، غیرت مند لوگوں کو نہیں ہضم ہو سکتی۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، ہم نے یہ قبول نہیں کرنا۔ عمران خان کی ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اس مرد کلندر نے کہا تھا میرے خلاف یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ہوئے۔ اس مرد کلندر نے کہا تھا یہ اپنے کیسز آتے ہی ختم کریں گے، اور وہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔
اور یہ اتنے بے شرم ہیں کہ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو اتنی پکی گارنٹیاں دے دی گئی ہیں کہ آپ عمران خان کی فکر نہ کریں, سب ہم سنبھال لیں گے, کہ یہ بے شرمی اور ڈٹھائی سے اپنے کیسز ختم کریں گے اور کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہے. جو FIA کے آفیسر ڈاکٹر رضوان کی پراسرار موت ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سامنے آ جانا, اب میں کیا بتاؤں آپ کو. میں نے آپ کے ساتھ وہ جو کنسرن شیئر کیا تھا, ایان علی کو پکڑنے والا دنیا میں نہیں رہتا, دوسرا کیس بنانے والا نیب کا افسر بیچارہ, آپ اس کا نام مجھے بھول رہا ہے, وہ دنیا میں نہیں رہتا. شہباز شریف پہ TT کیس بنانے والا ڈاکٹر رضوان, وہ بھی دنیا میں نہیں رہتا. ان کے خلاف ایفیڈیوٹ دینے والا جج ارشد ملک کہ انہوں نے مجھے مدینہ بلا کے رشوت دینے کی آفر کی اور یہ سارا کیا, مجھے زبردستی زور کرتے رہے, وہ بھی دنیا میں نہیں رہا. جو لوگ ان کی کرپشن, چوری, ڈاکے, ان کی رشوت کو بے نقاب کرنے لگے ہوتے ہیں یا ان پہ کیس بناتے ہیں, وہ دنیا میں نہیں رہتے. اور جیسے ہی اس تفتیشی آفیسر کو انہوں نے دیکھا کہ رستے سے ہٹ گیا یا خود قتل کر کے ہٹا دیا ہے, آپ کے سامنے یہ درخواست آ گئی کہ ختم جی, کیس ہم نے پرسو ہی نہیں کرنا, بس ختم, ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں. اگر ایماندار ہوتا تو کہتا کہ FIA میرٹ پہ یہ کیس چلائے, روزانہ کی بنیاد پہ عدالت سے ریکویسٹ کرتا کرو اور مجھے کلین چٹ دو. لیکن یہ FIA سے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیس پرسو ہی نہیں کرنا, یعنی ایک ایسا بلیٹنٹ NRO دیا گیا ہے. مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ہی بکتے ہیں, اپنے ہی دھوکہ دیتے ہیں. 75 سال جن کا گوبر ہم حلوہ سمجھ کے کھاتے رہے, یہ لٹرلی ہم کھاتے رہے, وہ سب کچھ بھرم جو حسن زن تھا سب ختم کر دیا گیا, مٹی میں ملا دیا گیا. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے, اپنی عزت کو بچا لیں خدا را. آپ سے جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انٹرفیرنس کو لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کو یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے آپ سے. آپ کا ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ آپ صرف انٹرفیرنس تب کرتے ہیں جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کرپشن روکنے کے لیے انٹرفیرنس کرتے ہیں. جب ملک کا سودا ہو رہا ہوتا ہے آپ تب انٹرفیرنس کرتے ہیں. یہ آپ کا پرسیپشن بنا ہوا تھا. آپ نے پاکستان کے ایماندار ترین سیاستدان اور پاکستان کی غیرت کا نشان جو شخص ہے عمران خان, جو آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتا تھا, جو غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا تھا, اس کے خلاف یہ کھو ڈٹھا کر کے آپ نے ساری جتنی بھی ریپوٹیشن تھی وہ برباد کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی انٹرفیرنس کو عوام کبھی تسلیم نہیں کرے گی. آپ یہ جو فتوے بانٹ کے آپ کے فلاں سیکورٹی رسک ہے, فلاں یہ ہے, وہ آ جاتے تھے, اس کا رستہ آپ نے خود بند کر دیا ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے. اب بھی وقت ہے, یو ٹرن لے لیں, اس NRO کو فل سٹاپ لگائیں, بریکیں لگائیں. میں آپ کو معاف کر دوں گا. اگر دیکھیں, اگر آپ اب بھی ریٹرن کر جاتے ہیں, اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں, دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہم اب دیکھیں گے, ایک ایک جگہ پہ ویڈیوز بنیں گی, ہر جگہ کی ریکارڈنگز ہوں گی, لائیو لوگوں کو انشاءاللہ دکھایا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دی جائے گی, اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز منگوا کے یہاں چلائی جائیں گی چینلز پہ. دیکھا جائے گا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. رات تک جب فائنل رزلٹ آ چکے ہوں گے, لوگوں کے پاس فائنل فارم دستخط شدہ ہوں گے, تب آپ کو کلین چٹ ملے گی. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گی نہیں, عوام ریٹیلیٹ کرے گی. ابھی بھی وقت ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے یہ جو سارا تماشا آپ نے رچایا تھا امریکہ کے ساتھ مل کے, اس کو رول بیک کریں, عوام کے حوالے کریں, اس ملک کی طاقت دوبارہ, حکمرانی ان کے حوالے کریں, اور خود جا کے سائیڈ پہ بیٹھ جائیں. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, نیوٹرل ہو گئے ہیں, جا کے خاموشی سے سائیڈ پہ بیٹھیں اور اپنا جو کام ہے وہ کریں, اور جو عوام کے لیڈر ہیں جن کو عوام چنے گی ان کو ان کا کام کرنے دیں. یہ میرا آپ کو بڑا ہمدردانہ مشورہ ہے. جو رہی صحیح عزت بچی ہے, خدا را اسے بچا لیں. آپ کی وجہ سے ادارے پر ہر جا رہا ہے. آپ ادارے کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں, آپ ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکے ہیں. وہ ایک استعفیٰ جسے تو گراں سمجھتا ہے, بڑی بے عزتی اور ذلت سے بچا سکتا ہے تجھے. آپ سے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.